بسو کی ماں۔ یہ افسانہ میں نے منتخب کیا ہے اپنی کتاب اسیر ذات سے۔ بسو کی ماں کو مرے ہوئے 2 ماہ ہو چکے تھے، مگر بسو کو ایک ایک پل ایسے یاد تھا جیسے کل کی بات ہو۔ اس وقت مہینے کی آخری تاریخیں اور شروع گرمیوں کے دن تھے۔ حبس نے سانس بند کر رکھی تھی۔ اسی میں بیمار ماں کو کھانستے کھانستے ایسی چپ لگی کہ وہ چپکی ہی ہو گئی۔ رات کے 8 بجے کی بات تھی۔ غریبی میں آٹا ایسے گیلا ہوا کہ بسو ہاتھ پیر بھی نہ مار سکا۔ مسئلہ یہ تھا کہ ماں کو رات بھر گھر رکھنا تھا۔ ماں کی آخری خواہش تھی جنازہ روشنی میں لے کر جانا۔ چند ایک صفحے بھی بھر گئیں تو مردہ بخشا جاتا ہے۔ گرمی اور حبس زندہ انسانوں کے لیے تو قابل برداشت ہے، لیکن مردے کے لیے نہیں۔ اور یہ بھی عجیب بات ہے کہ زندگی سمجھتی ہے برداشت کرنا یا نہ کرنا بس اسی کا خاصہ ہے، لیکن مردے کے مطالبے تو زندگی سے کہیں زیادہ نکلے۔ بسو پر یہ حقیقت، بلکہ تلخ حقیقت، پہلی بار آشکارا ہوئی، اور ایسی ہوئی کہ اس کی آنکھ سے آنسو بھی نہ نکل سکا، اور رونے اتنے تھے کہ اسے ماں کے میت پر رونے کی فرصت ہی نہیں مل رہی تھی۔ بسو کی بیوی بھاگا نے اپنا میلا دوپٹہ سر سے اتار کے ماں کے چہرے پر کس کے باندھ دیا۔ وہ جو حالات کے ہاتھوں پہلے ہی اپنی اصلی ساخت کھو چکی تھی، اور کیا بگڑتی، لیکن رسماً ایسا کرنا ہی تھا۔ اب سب سے بڑی مشکل پریشانی کفن دفن کی تھی۔ زندہ ماں اتنا پریشان نہیں کرتی تھی جتنی فکر اسے بے حس و حرکت پڑی ماں کر رہی تھی۔ اس نے بیوی کو تو کچھ کرتا ہوں کہہ کر مطمئن کر دیا، مگر خود پریشان ہو کر گھر سے باہر بچھی مٹی سے اٹی دری پر آ بیٹھا۔ آس پڑوس کے لوگ اظہار افسوس کرتے کرتے آخر میں یہ ضرور کہتے، شکر ہے ماں کی مشکل آسان ہوئی۔ لیکن یہ تو بسو ہی جانتا تھا کہ ماں کی مشکل آسان ہوتے ہوتے اس کی مشکلیں کتنی بڑھ گئی ہیں۔ اس کا دماغ چک پھیریاں کھا رہا تھا کہ اب وہ کیا کرے گا۔ آنے جانے والوں کا تانتا ختم ہوا تو اس نے بیوی سے کہا، بھاگوان میں جاتا ہوں، قبرستان دیکھتا ہوں، کچھ کرتا ہوں۔ اس کی بے ربط باتیں، پریشانی بیوی کے لیے اجنبی نہیں تھی۔ وہ سب سمجھتی تھی کہ اندر کھاتے بات کیا ہے۔ بیوی نے مردہ ساس پر ہمدردی کی نظر ڈالی اور پریشانی سے بولی، ماں کو صبح تک رکھنا ہے، بسو تو برف کا انتظام کرنا ہوگا۔ برف؟ بسو کا لہجہ اس قدر یخ تھا، لگا برف اسی پہ پڑ گئی ہے۔ وہ کیوں؟ گرمی ہے، بیوی نے کہا۔ ماں تو مر گئی ہے، اس کو کیا خبر کہ گرمی ہے یا سردی؟ پاگل پن کی بات نہ کرو، تھوڑی دیر میں پیٹ پھول جائے گا، بھاگا نے کہا۔ بسو نے حیران ہو کر ماں کو دیکھا۔ ماں نے تو 3 دن سے کھانا نہیں کھایا تھا، پیٹ میں تو کچھ بھی نہیں ہے، تو پھر پھولے گا کیا؟ بھاگا جھلا گئی۔ فاقہ بھی ہوا کر دیتا ہے، پھر بیماری نے جانے کیا سے کیا کر رکھا ہو اندر۔ صبح تک رکھنا ہے تو برف کا انتظام کرنا ہوگا، اس نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ انتظام؟ بسو نے دہرایا، جیسے یہ لفظ اس نے پہلی بار سنا ہو۔ جا کے چودھری سے بات کیوں نہیں کرتے؟ سارا دن ان کی جوتیاں سیدھی کرتے رہتے ہو، بیوی نے کہا۔ تو وہ آہستہ سے بولا، جوتیاں سیدھی کرنے والے جوتی جیسے ہی ہوتے ہیں پگلی، جوتے کی کون سنتا ہے؟ ذرا سی آواز نکالیں مالک کوڑے میں پھینک دیتا ہے۔ بسو باتیں نہ بنا، جا کر بات کر کے آ، بھاگا نے اکتا کر کہا۔ بسو نے بیوی کو دیکھا، پھر ماں کو۔ اس کے لہجے میں تلخی آ گئی۔ اسے تو اچھا تھا ماں زندہ رہتی، بھلے کھانستی رہتی، دوا ملتی تھی تو کھا لیتی تھی، نہیں ملتی تھی تو کبھی اف نہیں کیا تھا۔ بیچاری اب مر گئی ہے تو چیزیں کتنی ضروری ہو گئی ہیں۔ برف نہ ملی تو رات نہیں کٹے گی، زمین نہیں ملی تو دفن نہیں ہوگی،
کفن نہ ملا تو؟ بس کر دے بسو بس. بھاگا بری عورت نہیں تھی، تڑپ کر بولی. یہ بولنے کا وقت نہیں ہے. بسو نے ماں کو دیکھا. سر سے پیر تک پتلی سی چادر اڑے لیٹی تھی. اس کا جی چاہا ماں اٹھ جائے اور وہ کہے ماں تو سونے بھی نہیں دیتی. یہی تو وہ کہتا تھا. جب وہ رات بھر کھانستی، ادوائن کی کھردری چارپائی کی چولیں ہلتی تو بسو کس قدر بے آرام ہوتا تھا. آج ماں کو دائمی آرام آ گیا، مگر وہ پھر بھی بے آرام ہے. رات کی تاریکی میں چلتے چلتے ماں کی وہ ساری باتیں یاد کرتے کرتے، جنہیں اس نے کبھی کسی قابل بھی نہ سمجھا تھا، چودھری کی حویلی آ گئی. حویلی کا گیٹ دیکھ کر ہمیشہ اس کی نظریں جھک جایا کرتی تھی، اور کیوں نہ جھکتی، اس کی نوکری ہی کچھ ایسی تھی. وہ چودھری کی جوتیاں سیدھی کرنے اور چلم بھرنے پر مامور تھا. اس کے عوض سال بھر کی گندم، ہفتے وارانہ 2-4 زناٹے دار تھپڑ، کبھی کبھی لاتے اور روزانہ کی دھتکاریں ملتی تھیں، جسے وہ سر جھکا کے سنتا رہتا تھا. وہ ذرا اور قریب ہوا تو اسے یہ جان کر خوشی ہوئی کہ بند کمرے میں گھنگروؤں کی آوازیں آ رہی ہیں، مطلب چودھری صاحب جاگ رہے تھے. جوتیاں سیدھی کرنے والے نے ہمت کی، آہنی گیٹ کھلا اور وہ اندر آ گیا. سب جانتے تھے بسو کی ماں مر گئی ہے. بسو کے ہم مرتبہ کمی بسو کے دکھ میں شریک تھے، مگر اسے بانٹ نہیں سکتے تھے، کیونکہ یہ سب جانتے تھے کہ بانٹنے کے لیے جیب میں کچھ ہونا بہت ضروری ہے. اسی لیے تو سب نے بھلا سوچا کہ ماں کی مشکل آسان ہو گئی ہے. گویا موت نے ماں کو نہیں بسو کو شانت کر دیا ہے. کسی ہمدرد پہرے دار نے چودھری کے کان میں کچھ کہا. چودھری نے مخمور آنکھیں اٹھا کر بسو کو دیکھا اور ہمدردی سے بولا، کیا بات ہے بسو، ماں مر گئی ہے؟ پہلی بار بسو کی آنکھ میں آنسو آ گئے. وہ پہلے ہی سر جھکا کے کھڑا تھا اور بھی جھک گیا، نظریں زمین پر گڑی تھی. چودھری کو دیکھے بغیر ہاتھ جوڑ دیے کہ جیسے ماں کو وہ زندہ ہی کر دے گا. تو شکر کیوں نہیں کرتا؟ اچھا ہوا مر گئی. چودھری نے کہا تو بسو کا دل پسلیوں سے نکل گیا. بیماری کا گھر. چودھری کے کہنے پر بسو کا دل دھڑک گیا. آخر بسو کی ماں تھی. کفن دفن کا انتظام ہو جائے گا، کہہ دیا ہے قبرستان میں. آپ مائی باپ سرکار ہو، آپ کے در کا کتا ہوں. بھلے اگلے سال اناج نہ دینا، ابھی تھوڑے پیسے چاہیے سرکار. وہ منمنایا. پیسے کیوں؟ گھنگرو بجنا بند ہو چکے تھے، طبلے کی آواز خاموش ہو چکی تھی. سب اس کیوں کا جواب مانگ رہے تھے. سارا انتظام تو کر دیا ہے، پیسے کیوں چاہیے تجھے؟ بسو چودھری کے چہرے پر لکھی نفرت پڑھ لیتا تو شاید تھوک کے چلا جاتا، مگر وہ نظریں جھکا کے کھڑا تھا. ماں کے لیے برف لے کے جانی ہے. رشید برف والا کہتا ہے کہ پیسے کے بغیر برف نہیں دے گا. سرکار بڑی گرمی ہے. صبح تک چودھری کے ماتھے پہ بل پڑ گئے. چودھری گرجا. برف میں رکھے گا ماں کو حرام خور؟ کبھی پانی میں برف ڈال کے پی تیری ماں نے، اب اسے برف میں رکھے گا؟ چودھری پھنکارا. یہ چونچلے کہاں سے سیکھ لیے تو نے؟ وہ جی میری گھر والی نے کہا. وہ ہکلا گیا. ماں مری گئی ہے تو جا کر ڈال اسے قبر میں. انتظام کر تو دیا ہے گھڑے کا، نہ کوئی تیرے آگے ہے نہ پیچھے، تجھے کس کا انتظار ہے؟ جورو کی مانی ہے تو جا کے بول اس سے کرے انتظام برف کا. بسو نے اسی طرح رکوع کی حالت میں ہاتھ جوڑ دیے اور منت سے کہا، سرکار سورج چڑھنے کا انتظار ہے، 2-4 خدا کے بندے جنازے میں آ جائیں گے. ماں کی بڑی خواہش تھی، کہتی تھی 7 صفحے ہوں تو مردہ بخشا جاتا ہے. دفع ہو جا کے دفنا دے بڈھی کو. چودھری نے پیر سے دھکا دیا. بات سنو اس کی، برف لینی ہے. اس نے مذاق اڑایا. اس کے لہجے کے غرور کو گھنگرو پہننے والی معمولی طوائف نے بھی محسوس کیا. لاچار وہ کمرے سے نکل آیا. برف کا انتظام نہ ہو سکا. اس نے دل گرفتگی سے ماں کے پیروں کے پاس بیٹھ کر بیوی سے کہا، اگر میں نے اتنی چاہت سے ماں کے لیے دوا کا انتظام کیا ہوتا تو آج یہ نہ مرتی. موت کا دن تو اوپر والے نے لکھا ہوتا ہے. بھاگا لاکھ نرم خو تھی، لیکن مرنے والی اس کی ماں نہیں تھی.
اس لیے میت کے سامنے کسی بھی طرح کی بات کہتے اس کے دل کو ہاتھ نہیں پڑ رہا تھا۔ بسو کی تو آنکھیں ہی کوری ہو چکی تھیں۔ چھوٹے چھوٹے کئی کنکر اس کی پپوٹوں کے درمیان بچھ گئے تھے، جیسے سمندر کی ریت سارا پانی پی گئی۔ بسو نے ماں کو دیکھا، اسے لگا ماں کا پیٹ اب پھولنا شروع ہو چکا ہے۔ وہ گھبرا کے اٹھ کھڑا ہوا۔ میں قبرستان جا رہا ہوں،